کسی اور زمانے کے خواب میں خوش آمدید. میں ہوں جواد ہمدانی. ناظرین، پیغمبر اسلام صلوات اللہ علیہ کی حیات طیبہ، اس میں ہمارے لیے زندگی کے ہر شعبے میں درس موجود ہے. سیرت طیبہ ہمارے لیے وہ اسوہ حسنہ ہے جس پر عمل کر کے نہ صرف ہم اخروی نجات پا سکتے ہیں بلکہ اپنی دنیاوی زندگی کو بھی بہتر زندگی بنا سکتے ہیں، مثالی زندگی بنا سکتے ہیں. آپ کی ذات گرامی کا آداب معاشرت خاص طور پر غیر مسلمانوں کے ساتھ کیسا تھا؟ آج کے پروگرام میں اس حوالے سے بات کریں گے کہ آپ کا رویہ کیسا تھا. غیر مسلم وہ جو کہ مدینہ میں رہتے تھے، اور اس تمام تر عمل سے ہمارے لیے سیکھنے میں کیا کچھ موجود ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح سائیں موجود ہیں. ظفر اللہ خان صاحب، پروگرام میں خوش آمدید. یہ فرمائیے کہ پیغمبر اسلام کی شخصیت، جیسا کہ خود فرمایا گیا کہ اسوہ حسنہ ہیں آپ، اور آپ کا ایک ایک قول اور ایک ایک فعل ہمارے لیے ایک مثال ہے. آپ غیر مسلمان جو تھے، مدینہ میں جو رہ رہے تھے آپ کے زمانے میں، آپ کا ان کے ساتھ مجموعی رویہ کیسا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما صلاک الا رحمۃ للعالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ پاک نے جب حضرت آدم کو زمین پہ بھیجا یا بسایا تو ایک بات کہی کہ میں آپ کے پاس، لوگوں کے پاس ایک ہدایت بھیجوں گا، جو اس ہدایت پہ چلے گا وہ فلاح پا جائے گا. اس نظام کائنات کو چلانے، انسانی آبادیاں بنانے، معاشرت بنانے، معیشت، سیاست بنانے کا یہ عمل جب شروع ہوا تو اللہ پاک کی طرف سے انبیاء کی شکل میں ہدایات آئیں، جو بنیادی طور پر ایسی تھی کہ انسان اپنی ایک زندگی پاک صاف گزارے تاکہ اس کے بدلے میں وہ اللہ کے پاس چلا جائے اور وہاں خوش رہے. اس سلسلے کی آخری کڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور آپ نے بھی وہی کام کیا کہ لوگوں کو اچھا رہن سکھایا کہ آپ نے یہاں کیسے رہنا ہے تاکہ آپ اللہ کے یہاں سرخرو ہو جائے. یہ سادہ سا مفہوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے نمونہ تھے آپ، جس کو آپ نے کہا اسوہ حسنہ، دا بیسٹ ماڈل آف لائف، پیراگان آف ماڈل آف لائف، کہ آپ ان کو دیکھ لیں اور اپنے آپ کو ویسا بنا لیں. بالکل صحیح. جیسا آپ کپڑے کو پیمائش کرنے کے لیے گز کا استعمال کرتے ہیں، 2 گز 4 گز، اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ اچھے کتنے ہیں تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے اپنے آپ کو پیمائش موازنہ کر کریں. لیں. سمپل سی بات. ایسا ہی عمل آپ کا جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جن کو ہماری عمومی اصطلاح میں غیر مسلم کہا جاتا ہے، وہ کیا تھا اس کو ہم ذرا دیکھ لیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک بنیادی بات سکھائی، اصول مرتب جو کیے کہ آپ نے انسان کے ساتھ، اور خاص طور پر اگر آپ کے ذہن میں غیر مسلم ہے، آپ نے ان کے ساتھ تعلق بنانا ہے. اس کی بنیادیں کیا ہوں گی؟ اگر بنیادیں سمجھ میں آ جائیں تو پھر مسئلہ آسان رہ جاتا ہے. پہلی بات، آقا نے ارشاد فرمایا کہ المخلوق عیال اللہ. یہ جتنی مخلوق آپ دیکھ رہے ہیں نا، اور خاص طور پہ انسانوں میں مسلمان ہیں، ہندو ہیں، سابئی ہیں، زرتشت ہیں، یہودی ہیں، یہ مسیحی. سارے کے سارے اللہ کی مخلوق. اس حدیث کے مطابق تو مجھے تو اس سے ایک جگہ مجھے اپنا بھائی سمجھنا ہے اس کو. اب دیکھو، ایک تو یہ عجیب پیراڈائم شفٹ کیا نا، ایک سوچ کو بدل دیا آپ. دوسرا دیکھیں، دیکھو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، شرف اللہ نے آدم کی اولاد کو دیا، اور آدم کی اولاد سب ہے، سارے مذہب والے آدم کی اولاد ہیں، ہندو بھی آدم کی اولاد ہیں، سکھ بھی آدم کی اولاد ہیں، اور یہ جو بھی اور مذہب نئے ہیں یہ بھی اللہ کی اولاد ہے، اور یہ بھی انسان ہے. جب یہ انسان ہے اور کرم اور شرف انسان کا ہے تو مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے انسان کی عزت احترام کرنا ہے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کس مذہب کا ماننے والا.
صحیح. اب یہ دو بنیادیں آپ نے عطا فرما دی. ٹھیک. اچھا آپ نے ایک بات اشارہ کیا نا وہ حدیث کی طرف کہ لوگ جو ہیں عیال اللہ کہا گیا انہیں. جی جی اس پہ چونکہ اشتباہ بھی بعض اوقات جی پیش آ سکتا ہے، جیسے ہمارے پاس چونکہ واضح سورہ توحید میں موجود ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد، تو ان دونوں میں فرق جو ہے وہ واضح کر دیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی. وہ ایسے مراد نہیں ہے کہ اللہ کے بچے بچے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے. چلو آپ نے اچھا کیا کہ کسی کے ذہن میں نہ ہو. کوئی غلط فہمی نہیں جنم نہیں، لے سکتے. اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ نہ رب ہے نا خالق ہے، اس نے مخلوق پیدا کی ہے، یہ مراد ہے. اللہ تو صاف ظاہر ہمیشہ ہے. لٹرل میننگ نہیں لینے نہیں چاہیے نہیں بالکل ہے چیزوں ہی کی. نہیں نا، وہ تو مسلمان لے کہہ سکتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں اللہ ایک ہے، نہ کہیں سے وہ آیا ہے نہ اس سے کوئی نکلا ہے. سمد ہے نا، سمجھ. احد ہے، وہ تو ہمارا ایمان ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق سے مراد یہ ہے کہ ایک آرٹسٹ ہے، وہ ایک تخلیق کرتا ہے، اس کی ہے نا. بالکل بالکل. اللہ یہ پاک اس کی نے یہ creation چیز ہے. اپنی قدرت سے بنائی ہے، ربوبیت سے پالی ہے، اور رزق دیتے ہوئے اس نے کسی کی شکل نہیں دیکھی. فرق نہیں کرتا. ہاں. بالکل وہ ہمارے ایک عجیب بزرگ تھے سیدنا ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ. یہ بہت بڑے شیخ ہیں بہت ایران بڑی میں. شخصیت ہے. وہ ویسے امی تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. مجھے ان سے بڑی عقیدت ہے، میں بہت دفعہ ان کے مزار پہ گیا ہوں. ان کے مزار پہ ایک شعر لکھا ہوا ہے آج بھی، اور وہ انہوں نے اپنی حیات میں لکھا تھا کہ دیکھو میری خانقاہ میں جو آئے گا نا، عزت کرو، کھانا کھلاؤ، یہ نہیں پوچھنا کہ تیرا مذہب کیا ہے. یہ نہیں فرق میرے سامنے، یہ سب یہ اللہ کی کے نبی مخلوق ہے. کی اس تعلیم کا اثر ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے نا مدینہ میں، آپ نے سب سے بات چیت کی، سیاسی معاشرتی، اور اس کے بعد جو ایک قانونی ضابطے میں مسلم سماج یا سیاسی سماج بنانے کی جو کوشش کی، اس میں آپ نے وہاں کے یہودیوں اور اکثریت جو عیسائی تھے ان سے مل کے ایک سیاسی معاہدہ لکھا. صحیح. اور اس سیاسی معاہدے کی اس میں ایک کلاس بتا دیتا ہوں، وہ یہ تھی کہ مسلمان، مکہ والے، مدینہ والے، یہودی اور غیر مسلم، یہ سارے کے سارے ایک امت ہیں. تلک امت واحدہ. اب اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے؟ نبی پاک فرما رہے ہیں کہ میں جو پولیٹی بنانے لگا ہوں، میں جو ایک کمیونٹی بنا رہا ہوں، ایک حکومت بنا رہا ہوں، ایک سماج بنا رہا ہوں، بھائی ہم سارے ایک ہیں. بالکل صحیح. اچھا یہ بتائیے کہ پیغمبر گرامی اسلام جو ہیں، آپ نے مدینہ میں جب ایک نئے معاشرے کی داغ بیل ڈالی تو ظاہر ہے اس معاشرے کی ضرورت تھی وہاں پہ کاروبار بھی کیا جائے، دوسری جو معاشرتی انسان کی ضروریات ہیں ان کو پورا کیا جائے. تو کیا غیر مسلموں کے ساتھ مسلمان کاروبار بھی کیا کرتے تھے؟ آپ اس حوالے سے کیا ارشادات فرماتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود یہودیوں کے ساتھ معاشی رابطے کرتے تھے. صحابہ کرام ہم بعد میں لیتے، آپ خود. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں سے ادھار لیتے تھے. یہ معاشی ٹرانزیکشن ہے نا، لون. اب آپ پیسہ یہودی نے کمایا ہے، آپ نے اس کو ناجائز نہیں سمجھا، آپ نے اس سے ادھار لیا، پھر واپس کیا. اور جب آپ ادھار لیتے ہیں تو آپ بات چیت بھی کرتے ہیں، آپ واپس بھی کرتے ہیں، آنا جانا بھی ہوتا ہے، نارمل سمجھا نا. بالکل ٹھیک. اب ہم کہتے ہیں جی ہم نے فلاں طبقے کے کاروبار کی بائیکاٹ کرنا، اللہ کے نبی نے تو نہیں کیا، وہ خود کرتے تھے. صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہودیوں کے ساتھ کاروبار کرتے تھے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ مشہور روایت ہم روز سناتے ہیں کہ آپ نے ایک یہودی کے باغ میں کام کیا. بلکہ روایت تو یہ ہے کہ جب شادی کا مسئلہ ہوا بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، تو آپ کے پاس تو کوئی پیسے نہیں تھے، تو آپ نے کام کیا اور کچھ پیسے لے آئے. اب علی ہمارے امام ہے، ہمارے لیے ایک معیار ہے نا. بالکل صحیح.
جو نبی نے چند اعلیٰ لوگ پیدا کیے ان میں سے ایک تھے. اب آپ ان سے کاروبار کر رہے ہیں اور زیر دستی کی کیفیت میں کر رہے ہیں، ملازم ہو کر کاشتکاری میں کھجوروں کے باغ میں کام کرتے. ایک بات میں اور عرض کروں، مدینے کی زراعت پر یہودیوں کا کہہ سکتے ہیں کہ اجارہ داری تھی. مسلمانوں کے پاس کچھ نہیں تھا. مدینہ پاک واحد علاقہ تھا یا طائف جہاں تھوڑی بہت زراعت تھی، ورنہ تو وادن غیر ذی زرع نا اللہ پاک نے کہا بنجر علاقہ ہے. پتہ نہیں ہے. بالکل. آج بھی مدینہ پاک سے آپ مکہ پاک جائیں تو رستے میں آپ کو ایک والکینک ایرپشن، وہ جو کالے پہاڑ نہیں ہوتے، اس کے علاوہ نظر ہی نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہے. نہ اونٹ چل سکتے ہیں، مطلب حالات بہت خراب ہیں کلائمیٹک جغرافیائی طور پر. پانی بھی نہیں ہے ایکسٹریم کنڈیشنز آج بھی. تو وہاں سارے باغ تو یہودیوں کے تھے، اور پانی کے جو کنویں تھے وہ سارے یہودیوں کے تھے. اس اکنامک ان کی ہولڈ تھا. سیدنا عثمان کے بارے میں جو مسلمان کہتے ہیں کہ انہوں نے مہربانی فرمائی، مال کمایا، مال کمانے کے بعد کاروبار کے بعد کنواں جو لے کے مسلمانوں کے لیے پانی پینے کے لیے وقف کیا، وہ بھی یہودی سے لیا تھا. تو لین دین تو ثابت ہو گیا. مدینہ پاک میں تقریباً 100% لوہار جو تھے وہ یہودی تھے. اچھا. مدینہ پاک میں تقریباً 100% درخان کارپینٹر یہ یہودی تھے. مدینہ پاک میں اسی طرح جو پروفیشنل سے پروفیشنل جو کلاس ہوتی ہے، بالکل آرٹیزن اینڈ ووکیشنل کلاس، یہ سارے کے سارے یہودی تھے. اس کا مطلب ان کو باقاعدہ اجازت بھی تھی، وہ وہاں اجازت کیا دکانیں تھی؟ کھولتے تھے، اپنا کام کرتے تھے. لفظ ہے، وہ وہاں رہ کے سارا کام کر رہے تھے. مسلمان صبح جاتے تھے، جوتا بھی ان سے لیتے تھے. ان کو گھر بنوانا ہے تو ان کو بلاتے تھے، کام کراتے تھے. اپنا کوئی چارپائی بنانی ہے تو انہی کے پاس جاتے تھے. اپنا کوئی کہہ لیں کہ سونا چاندی کا کام کرنا سب یہودیوں کے پاس تھا. اب یہ مکمل طور پر معاشرے میں جو مارکیٹ تھی، جو کاروبار تھا، یہودیوں کے پاس تھا. صحیح. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو آتے ہوئے برداشت کیا، اس میں شامل ہوئے، ان کو روکا نہیں. جو سٹیٹ بنائی اس نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا، امن دیا، برابری سمجھا، تو وہ کام ہوگا نا. ایک آدمی کو کاروبار کی وجہ سے، میں پھر کہتا ہوں 10 سال آپ مدینہ میں رہے، کسی ایک مقام پر اللہ کے نبی نے یا چاروں خلفاء نے یا پانچوں نے، سیدنا حسن کو میں بھی سمجھتا ہوں خلیفہ، آپ نے ایک یہودی عیسائی کو مدینے سے نہ بے دخل کیا، نہ کاروبار روکا، نہ ان سے کاروبار میل ملاقات ختم کی. وہ جو مسلمان کہیں گے کہ وہ جو جنگ کا ایک واقعہ ہے ففتھ کا، وہ الگ بحث ہے. بالکل نارمل حیثیت سے یہ لوگ رہتے تھے، نارمل حیثیت سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تعلق رکھتے تھے. اور سارے صحابہ کرام، اور ایک لوگ نہ کہیں کہ لوگ جیسا کہتے ہیں جی پہلے تو دین کمزور تھا، مجبور تھے. نو، حضور تشریف لے گئے، وصال فرمایا. حضرت عمر کے زمانے میں تو، حضرت عثمان کے زمانے میں، مولا علی کے زمانے میں تو اسلام عروج پہ تھا. مصر فتح تھا، شام فتح تھا، روم فتح تھا، آرمینیا اور ہندوستان کے کچھ صوبے فتح ہو چکے تھے. قریب سیستان پہ تو آپ آ چکے تھے. نہیں، یہ رویہ نہیں تھا کہ ابتدا میں کیا اور بعد میں بدل گئے. نو، یہ آپ کا طرز معاشرت تھا کہ آپ ان کے ساتھ جڑ کے رہے، ان کا ادب پیار کیا. اچھا، کاروبار کی بات ہے تو یہ ایک معاشی ضرورت بھی ہے جی، اور اس کے بغیر ظاہر ہے معاشرے کا جو نظام ہے اس میں ایک خلل آ جاتا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شاید یہ مجبوری ہو، لیکن کیا آپ ان کی خوشی، غم یا دیگر جو ان کی نجی زندگی کے واقعات ہیں، حوادث ہیں، اس موقع پر آپ کیسے ان کے ساتھ شریک ہوتے تھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیر مسلموں کے ساتھ ویسے ہی معاشرتی تعلقات رکھتے تھے جیسے مسلمانوں کے ساتھ رکھتے تھے. میں آپ کو مثالیں سے واضح کرتا ہوں. معلوم ہوا کہ فلاں آدمی جو ہے وہ یہودی ہے اور بیمار ہے مدینے میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاتے تھے اور اس کی بیمار پرسی کرتے. اور ایسے بہت سارے واقعات کتابوں میں موجود ہیں کہ ان کا بچہ مسلمان تھا،
باپ ان کا یہودی تھا وغیرہ وغیرہ. تو آپ ہمیشہ جاتے تھے، اور کبھی کبھار ایسا ہوا کہ کسی نے کہا کہ ان کی دعا فرما دیں، اچھا، آپ دعا کرتے تھے. یہ قحط آتے تھے نا، ایسے علاقے بھی ہوئے جہاں قحط تھے. یار میں آپ کو اور بات بتاؤں، اب یہ عجیب بات اللہ پاک نے ذہن میں ڈالی ہے. مکہ پاک میں قحط پڑ گیا، مکہ پاک میں قحط پڑ گیا، مکہ فتح نہیں ہوا تھا. ابو سفیان کی وہاں حکومت تھی. ابو سفیان کو یہ تو پتا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے چلا گیا ہے اور مدینے میں رہتا ہے، بندہ بھلا ہے. یہ تو پتا تھا نا سب کو کہ بندہ بھلا ہے. صادق الامین تو تھا نا، مطلب ان کے بقول بھی صادق الامین تھے آپ. لو جی، اس نے وفد لیا، مکہ سے مدینہ آیا، حضور کے پاس ٹھہرا، کھانا کھایا. حضور نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ فرمایا حضور مکہ میں قحط پڑا ہوا ہے، ہم پریشان ہیں، آپ دعا فرمائیں کہ بارش ہو. لو جی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی انہیں مشرکین مکہ کے لیے کہ اللہ ان کو بارش دے. آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کیوں دعا کروں ان کے لیے، جنہوں نے مجھے گھر سے بے گھر کیا. یہ حدیث، پکی حدیث میں یہ بات ہے. دیکھو آپ دیکھو نا، وہ کیا ہے یار، سبحان اللہ. میں نے کل بھی شاید میرے دماغ سے شعر نکلا تھا، دوستارا کجا کنی محروم تو کہ بدشمنا نظرداری. اے آقا آپ ہمیں کیا سے معروم رکھیں گے، آپ تو ان کو دشمنوں کو بھی ڈر رکھتے ہیں. ایک اور واقعہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما رہے تھے، جا رہے تھے، دیکھا کہ جنازہ آ رہا ہے، ایک جنازہ آ رہا ہے، قریب سے گزرا، آپ نے پہچان لیا کہ کون ہے. دیکھو چھوٹی چھوٹی بستیاں تھیں مدینہ، ایسے ایسے، وہ سب ملا کے 10-12 ہزار تھی. اور یثرب جس میں آپ روضہ مبارک ہے، یہ کوئی 1.5-2 ہزار کی آبادی تھی ٹوٹل. اچھا، باقی ایک بنی قریظہ کی گاؤں تھا، بنی کینکا کا گاؤں تھا. یہ اوالی جہاں سے آج کا حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا مزار ہے، حضور کا کنواں ہے. آپ کے بچے جو ہے نا وہ وہیں جو پرورش نہیں پاتے، وہ جو دودھ پہ پلانے کے لیے وہ وہیں تھے نا. وہ الگ گاؤں تھے سارے. یہ گاؤں جو 100,000-1.5 گاؤں کا، جس کا ہر ایک کو جانتے تھے آپ. بالکل صحیح. لو جی، آپ نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، قریب آیا، آپ تشریف فرما تھے غالباً، ہاں آپ کھڑے ہو گئے، جنازے کو دیکھ کے کھڑے ہو گئے. ساتھی کو پتا تھا کہ یہ کون ہے، ایک صحابی رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا. ان کو تھوڑی نا خود ہوئی دل میں کہ ہمارا نبی ہے، بڑا ہے، نبی ہے، اور وہ تو ایک غیر مسلم پتہ نہیں کون ہے، کیا ہے، کیوں کھڑے ہوئے. ہوتا ہے نا نہیں. اس نے پوچھا یا رسول اللہ کان میں، آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ حضور خاموش رہے، کھڑے ہو گئے، خاموش رہے. پھر اس نے کہا آپ کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ یہ فلاں یہودی عورت کا جنازہ ہے. آپ نے فرمایا کیا ہوا، انسان نہیں. اور دیکھیں معاشرت دیکھیں کہ ایک یہودی عورت بڑے خاندان روٹین کا جنازہ آ رہا ہے، اور اللہ کے نبی اس کے لیے کھڑے ہیں. جب جنازہ گزرا ہے اس وقت تک ادب میں کھڑے رہے. اس سے بڑی کیا حسن معاشرت آپ دکھا سکتے تھے مسلمانوں کو. اچھا، ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ کوئی اگر مسلمان نہیں ہے تو ہم اس کے ساتھ کھانے پینے سے احتراز کرتے ہیں، بعض اوقات اٹھا دیتے ہیں یا کوشش کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ نہیں بیٹھنا پڑے، کہیں اور چلے. یہ کیا اسلام ہمیں اس بات کا درس دیتا ہے؟ پیغمبر اسلام کی سیرت اس حوالے سے ہمیں کیا بتاتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر انسان کو انسان سمجھتے ہیں، اور خاص طور پہ جو عیسائی یہودی ہیں ان کے تو بالکل ایسے ہی تھے. مسلمانوں کا سماج ایسے ہی تھا. دیکھو ان سے یہاں کھانا آئے گا، سبزی یا دال، اس میں تو اعتراض کسی کو نہیں، آج بھی نہیں. باقی رہ گیا ذبیحے کا مسئلہ تھا کہ ذبح کس نے کیا، گوشت کس کا کھانا ہے. اللہ کے نبی نے فرما دیا یہودی کا جو گوشت ہوگا ہم کھائیں گے، جو عیسائی کا گوشت، اس کو ہماری زبان میں کہتے ہیں ذبیحہ اہل الکتاب. فقہ کی کتابوں میں اہل کتاب کون تھے؟ یہودی اور عیسائی. کہ ان کے ہاتھ کا ذبح ہم کھائیں گے. سارے صحابہ کا ہم کھاتے تھے. مدینے میں دکانیں کن کی تھی؟ انہی کی جو تھیں. گوشت کی دکانیں میں نے بتایا کاروبار تو انہی کا تھا.
جو مسلمان گوشت کھاتے تھے وہ عیسائی یہودیوں کی دکانیں تھیں. تو ہمارے جو آج پاکستانی یا مسلمان جو رہتے ہیں یورپ میں مختلف ممالک میں، تو وہ خاص جگہوں پہ جاتے ہیں. ہمیں علماء یہ کہتے ہیں، جب میں گیا تو میں یہاں سے پڑھ کے گیا، پاکستان کے جو بڑے مفتیان کرام ہیں، آپ کو ہم نام تو نہیں لیتے لیکن جو بڑے جید علماء ہیں، انہوں نے ہمیں ایک بات بتائی تھی، وہاں جب کھانا کھاؤ نا، دائیں میں نہ ملے حلال تو چپ کر کے یہودیوں کے پاس چلے جانا. وہ بڑا سخت کھانا پکاتے ہیں حلال، اور وہ اتنے سخت ہیں یہودی کہ بہت بڑے سپر سٹور میں جائیں نا تو ایک کونا لکھا ہوتا ہے کہ یہ یہودیوں کے لیے حلال ہے، تو کہتے ہیں کوشر. آج بھی ہم کھاتے ہیں، ہمارے سارے علماء میں یہی کہتے ہیں. یہ دیکھیں، چھوٹے موٹے کسی آدمی نے زبان سے کوئی سختی کرے اور بات ہے، بڑے علماء ہمارے آج بھی کہتے ہیں کہ اہل ذبیحہ جو ہے وہ حلال ہے. تو اہل کتاب کا حلال ہے. ہاں اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعوتیں فرماتے تھے، ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. جی میں ایک مثال دے دیتا ہوں. فتح مکہ کے قریب یمن کا ایک وفد آیا، نجران کے صوبے کا، آج بھی ہے وہ، یمن اور سعودی عرب کی بارڈر کا ایک صوبہ ہے. وہاں سے وہ آئے، 40 بندے تھے، عصر کا وقت تھا. وہ آئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ریسیو کیا ان کو. وہ سارے عیسائی تھے، پکے ٹھکے. ان کو ریسیو کیا، مسجد نبی میں ٹھہرایا، جس کو ہم کہتے ہیں اللہ معاف کر کے پلیت ہے. مسجد نبی میں ٹھہرایا. کون سی مسجد؟ اللہ کے نبی کی. کس نے ٹھہرایا؟ اللہ کے نبی نے. گھوڑے ان کے ساتھ باندھے، مسجد نبی میں ان کو سب کھانا کھلاتے تھے، خود بیٹھ کے کھاتے تھے، اپنے ہاتھ سے کھلاتے تھے. صحابہ کرام نے فرمایا، ہم خدمت فرمایا، حضور نے فرمایا میرے مہمان ہیں. بھئی یہ اللہ کا نبی ہے، یہ روایت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے. اور میں نے تو پاکستان کے علماء کو، میں نے آپ کو واقعہ سنایا تھا، میرے استاد کے استاد والد سید اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ، وہ روٹی توڑتے ہوتے تھے. کسی عیسائی کے خدمت کرنے والا بچہ نہیں ہوتا کہ جو جھاڑو دیتا ان کے گھر میں، اس کو بٹھاتے تھے، اس کے منہ میں لقمہ دیتے تھے اور آدھا لے کے خود کھاتے تھے. یہ ملتان میں میرے استاد کے باب اور اللہ شاہ بخاری کی آری میں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ نرم مزاج ان کا مقام بالکل نہیں، کہ نرم مزاج تھے. ہاں ہاں سخت. میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ آپ سمجھتے ہیں نہیں نہیں وہ تو بہت ایک نرم مزاج عالم تھے. نو، وہ ان کا عمری مزاج تھا، وہ بہت متشدد تھے، لیکن ان کو پتا تھا کہ ان کے نانا یہی کرتے ہیں. ہمیں تو سوچنا چاہیے کہ ہم نے تو یا اصل مقصد کیا ہے؟ دعوت دینا نا، مان لیتے ہیں بھائی کسی سے بیٹھے کو پیار کرو گے، کھانا کھلاؤ گے، اٹھو گے، بیٹھے ہو گے، کیسے؟ مطلب ہمارا جو معاشرہ بن چکا ہے نا، یہ اس حساب سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بالکل الٹ ہے. حضرت حسن، حضرت علی، حضرت عثمان، ابو بکر، بی بی عائشہ، ان تمام کے اصول. مدینے کی غیر مسلموں کی بچیاں آتی تھی، بی بی عائشہ ہر بات میں کھیلا کرتی تھی، گانے گاتی تھی. نبی پاک نے کبھی اعتراض ہی نہیں کیا، وہ کیوں آ رہی ہیں، تو بالکل رہتے تھے. اچھا، جہاں تک تعلق ہے شادی بیاہ کا، تو اسلام میں اس بات کی تو اجازت ہے، ہم سب کو معلوم ہے کہ آپ جو اہل کتاب ہیں ان کے ساتھ شادی بیاہ کر سکتے ہیں. لیکن جو ہمارے ہاں اس وقت رائج اس کی تفسیر موجود ہے اس بات کی، وہ یہی ہے کہ مسلمان مرد تو شادی کر سکتا ہے غیر مسلم عورت سے جو کہ اہل کتاب میں سے ہے، لیکن مسلمان عورت یہ نہیں کر سکتی. تفریق نہیں ہے یہ؟ بالکل ہے. دیکھیے، یہ فقہ کا مسئلہ ہے. میں عام طور پہ کوشش کرتا ہوں کہ میں فقہ کے مسئلے میں نہ جاؤں، کیونکہ اختلاف ہے. میں لہذا آپ کو دونوں بتا دیتا ہوں، اپنی رائے فی الحال نہیں دوں گا. مختصراً، ہاں جی. سنی یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے شادی آج بھی ہو سکتی ہے، اہل کتاب خاتون سے. شیعہ حضراتوں نے کہہ دیا ہے کہ آج اہل کتاب خاتون سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ ان کا فقہ بن چکا ہے شیعہ اس وقت. مسلمان یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لڑکی کی اہل کتاب سے شادی مرد سے نہیں ہو سکتی. اس پہ اجماع ہے شیعہ سنی کا. کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ ڈومیننٹ ہے اور مذہب بدل جائے گا عورت کا. لیکن کوئی قرآن میں ممانعت نہیں، حدیث شریف میں ممانعت نہیں، اور عہد حاضر میں لوگوں نے اس کو شروع کر دیا ہے. یہ ایران کے ایک آیت اللہ ہیں، انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہے. ڈاکٹر حسن ترابی جو جماعت اسلامی سوڈان کے امیر ہیں، جی، مسلم بردرہڈ کے، وہ کہتے ہیں یہ جائز ہیں. اور ویسٹ کے مسلمانوں کے جو بڑے علماء ہیں اب اس پہ طرف نرمی کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگر جیسے ویسٹ میں عورت و آزاد ہے نا، کہ مذہب اس کا تبدیل نہیں ہوگا، جی، اور یہ ہوگا معاہدہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ.
تو ابھی ایک مسئلے میں ہم نے بڑی تحقیق کی تو سنی اور علماء کو شیعہ علماء نے اس طرف رجحان کیا ہے، لیکن عمومی طور پہ ویو ابھی بھی وہی ہے جو پہلے والا ہے۔ بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو گیا، کافی سارے اس میں پہلو ایسے تھے جس میں مزید شاید بات کی جا سکتی تھی، انشاءاللہ کسی اور موقع پہ ان موضوعات کو اٹھائیں گے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوا، آپ سے بھی اجازت چاہیں گے، خدا حافظ۔